بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ کتاب کے مؤلف ہیں یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 14 پڑھیں گے۔ 67 جناب الحاج محمد تقی بن محمد برغانی قزوینی شہید ثالث۔ آپ عالم با عمل فقہ بہترین صفات کے حامل تھے۔ تہران کے نزدیک ایک گاؤں برغان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے ولادت اور مدفن دارالسلطنت قزوین ہے۔ آپ نے ابتدا میں تعلیم قزوین میں حاصل کی اور اس کے بعد قم المقدسہ میں جناب فاضل قمی صاحب قوانین الاصول کے دروس میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کی۔ بعد ازاں اصفہان میں وہاں کے علماء کرام سے دینی علوم حاصل کیے اور ساتھ ہی علم و حکمت کے مختلف گوشوں کو بھی درک کرتے رہے۔ بعد ازاں آپ اطباء عالیہ کی زیارات سے مشرف ہوئے اور جناب آقا سید بن سید محمد علی طباطبائی کے درس میں حاضر ہوتے رہے۔ جناب آقا سید بن سید محمد علی طباطبائی صاحب کتاب ریاض ہیں جو بہترین اور اعلیٰ پائے کی کتاب ہے۔ علاوہ ازیں آپ جناب آقا سید علی صاحب شرح کبیر کے شاگرد تھے۔ آپ تحصیل علم کے بعد تہران تشریف لائے اور وہاں آپ کو بہت مقبولیت ملی۔ آپ کو شہید ثالث بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی شہادت شہید ثالث کی شہادت کے مثل ہے۔ آپ کو اپنے استاد جناب آقا سید علی اعلیٰ مقامہ اور عالم باکمال جناب شیخ جعفر نجفی صاحب کاشف الغطا اور جناب آقا سید علی کے فرزند جناب آقا سید محمد سے اجازہ اجتہاد ملا ہے۔ صاحب کتاب قصص العلماء نے اسی کتاب میں ایک مقام پر تحریر کیا ہے کہ انہوں نے بھی جناب شہید ثالثی سے اجازہ اجتہاد حاصل کیا تھا۔ سن 1242 ہجری میں آپ نے جناب شیخ جعفر کاشف الغطا کے ساتھ مل کر جہاد میں بھی حصہ لیا۔ بعد میں جناب شیخ جعفر کاشف الغطا سے اجازہ لے کر فتح علی شاہ قاجار کے زمانے میں ایران واپس آ گئے۔ قزوین میں مقیم ہوئے اور سلسلہ دروس و مجلس قائم کیا۔ آپ نے ایران میں بہائیت جو ہابی مذہب کی ایک شاخ ہے کے خلاف کثرت سے وعظ کرنا شروع کیا اور بہائیوں کے کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ ساتھ ہی نماز جمعہ کی امامت بھی آپ کے سپرد تھی۔ آپ ایک شعلہ بیان مقرر تھے۔ آپ کے دروس انتہائی پرمعنی ہوا کرتے تھے۔ علماء و طلباء کی بڑی تعداد ان دروس میں باقاعدگی سے شریک ہوتی تھی۔ آپ کی شان عبادت یہ ہوتی تھی کہ نصف شب سے طلوع سحر تک مسجد میں رہتے، مناجات اور گریہ وزاری میں مشغول رہتے تھے۔ انتہائی برفانی موسم میں بھی آپ اسی طرح عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ جناب قزوینی شہید ثالث نے فرمایا کہ اجتہاد کے بھی سرمایہ تجارت کی طرح بہت سے مراتب ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس 10 روپے، کسی کے پاس 20 روپے، کسی کے پاس 100، کسی کے پاس 1000 اور کسی کے پاس 5000۔ اجتہاد بھی سود کاٹنے کے چرغے کی طرح ہوتا ہے کہ ایک چکر میں ایک بنولا، پھر دوسرا اور تیسرا، کبھی کم اور کبھی زیادہ۔ یعنی جس طرح چرغے سے اون کاٹی جاتی ہے اور رفتہ رفتہ سود تیار ہوتا ہے، اسی طرح مرتبہ اجتہاد تک زینہ بزینہ پہنچ سکتے ہیں اور بڑی محنت شاقہ اور کاوش کے بعد مجتہد کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ شہید ثالث الحاج جناب ملا محمد تقی برغانی کی کتابوں میں ایک مایہ ناز کتاب سیرت الاصول 2 جلدوں میں ہے اور علم اصول پر مبنی ہے۔ ضخامت میں تقریباً قوانین اصول کے مساوی ہے۔ دوسری معروف کتاب منہاج الاجتہاد ہے جو شرح کی شرح ہے۔ طہارت سے لے کر دیات تک 24 جلدوں پر مشتمل ہے۔
جو جناب شیخ محمد حسن کی معروف کتاب جواہر الکلام کے مساوی ہے۔ جس زمانے میں شیخ محمد حسن جواہر الکلام لکھ رہے تھے تو جب موضوع جہاد پر پہنچے تو خاطر خواہ مواد دستیاب نہ ہو سکا، کیونکہ فقہ نے جہاد کے موضوع پر بہت کم لکھا ہے۔ لہذا جناب شیخ محمد حسن نے آپ کی معروف کتاب منہاج الاجتہاد کی مدد سے کتاب جہاد کی تالیف مکمل کی۔ آپ کی تیسری بہترین کتاب مجالس المتقین ہے، جو کہ موضوع واعظ پر 50 مثالی مجالس پر مشتمل ہے۔ علماء کرام کی تحریروں اور تقاریر میں ان کتب کے حوالے اکثر ملتے ہیں۔ آپ نے حابی مذہب یعنی مذہب باطلہ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے برسر ممبر لوگوں سے خطاب کیا اور لوگوں کو مرزا باب کی فتنہ انگیزی سے خبردار کرتے ہوئے اس گروہ کو کافر قرار دیا، جس کی وجہ سے مخالف آپ کے جان کے درپے ہو گئے۔ سن 1264 ہجری میں ایک نصف شب آپ گھر سے نکل کر اپنی مسجد میں پہنچے اور محراب عبادت سے مصلی پر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران باغی گمراہ حابی فرقے کے لوگوں نے آپ کو نیزہ مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کی شہادت 2 روز بعد ہوئی۔ پانی تک نہیں پی سکتے تھے کیونکہ زبان کٹ گئی تھی۔ اسی عالم میں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرتے کرتے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ کو قزوین میں شہزادہ حسین کے جوار میں ایک علیحدہ مقبرے میں، جو جناب مرزا ابو القاسم شیرازی نے اپنے لیے تعمیر کرایا تھا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا مزار مبارک مرجع خاص و عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دلی دعا ہے کہ ہم سب کو بھاگ کے حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام شہادت کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ نمبر 68، جناب آقا سید ابراہیم بن سید محمد باقر موسوی۔ آپ کے بارے میں مؤلف قصص العلماء مرزا تنکا بنی صفحہ نمبر 17 پر رقم تراز ہیں۔ اس خاکسار کے استاد محترم، ہر جگہ شہرت رکھنے والے، یگانہ روزگار اور علم فقہ، علم الاصول اور رجال میں بے مثل تدریس میں تمام مدرسین پر فوقیت رکھنے والے، مینار تحقیق اور فقاہیت کا طور تھے۔ آپ کا درس ہر ایک کے لیے ہوتا تھا اور ہر ایک حسب حال اپنی بساط پر نفع اٹھاتا تھا۔ اتباع عالیہ حسینیہ میں رہائش پذیر تھے اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے حائر مبارک کے صحن سے متصل جو مسجد مدرسہ سردار کی ہے، اس میں درس دیا کرتے تھے۔ آپ کے درس میں 700-800 بلکہ 1000 کے لگ بھگ طالب علم، فقہ و مجتہدین، مسئلے کا استنباط کرنے والے افراد موجود ہوتے تھے۔ مثلا آقا شیخ زین الدین بارفروش، آقا سید حسین ترک، مرحوم آقا سید ابو الحسن تنکابنی، حاجی محمد کریم مجتہد، لال جی مرحوم، شیخ عبد المتین پیرانی اور دیگر۔ ان میں سے ہر ایک اپنے میدان میں باعمل و باکمال تھا۔ مجھے بھی سال ان کی شاگردی کا شرف حاصل رہا اور علوم نقلی جو فقہ سے متعلق ہیں اور علم اصول اور رجال میں استاد محترم سے سند پائی ہے۔ آپ نے استاد آقا سید علی اعلیٰ اللہ مقامہ صاحب شرح کبیر و صغیر جیسے جلیل القدر اور متقی پرہیزگار بزرگ سے درس پڑھا اور ان کے بعد علم کے عظیم سمندر موسس اصول جناب محمد شریف بن ملا حسین علی عاملی مازندانی، جو شریف العلماء کا لقب رکھتے تھے اور جن کا مسکن و مدفن بلاد کربلا محلہ تھا، کے شاگرد ہوئے۔ شریف العلماء کی مجلس درس میں 1000 سے بھی زائد طلبہ و علماء شریک ہوتے تھے۔ چونکہ شریف العلماء ابتدا میں فقہ کا درس نہیں دیتے تھے تو سید استاد علم میں حصول کی تحصیل کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے
اور سب سے بڑے فقیہ، اکرم، افضل اور عالم اور بہترین محقق، جلیل ترین، بزرگ ترین عالم شیخ علی بن جعفر جو محقق ثالث کہلاتے ہیں، ان کے درس فقہ میں 17 ماہ تک باقاعدگی سے حاضر ہوتے رہے اور فقہ سیکھتے رہے۔ پھر کربلا معلیٰ واپس تشریف لائے۔ اس بنا پر شریف العلماء ان سے بڑے شکستہ خاطر ہوئے کہ میرے درس سے کیوں کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس پر بعض شاگردوں نے عذر پیش کیا کہ آپ فقہ کی تعلیم نہیں دیتے، جبکہ فقہ طلباء کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ علم الحصول کا مقدمہ ہے۔ چنانچہ شریف العلماء نے ایک درس فقہ کا آغاز کیا اور اس کے 8 ماہ بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہرحال سید استاد نے اپنے درس کا آغاز کیا اور اس وقت 300 افراد آپ کی مجلس درس میں شرکت کرتے تھے۔ آپ کا حافظہ ماشاءاللہ بہترین تھا۔ ایک مرتبہ جو نظر سے گزر جاتا وہ حفظ ہو جاتا، اور آپ بہت خوش خط بھی تھے۔ آپ کو محکمہ اوقاف حکومت ہند سے سالانہ ایک بڑی رقم ملتی تھی، جس سے آپ فقراء کی دستگیری کرتے تھے۔ آپ اخلاق حمیدہ کے حامی تھے۔ جناب شیخ محمد حسن صاحب جواہر اور جناب شیخ مرتضی انصاری آپ کے ہم اثر تھے۔ آپ کی نمایاں تالیفات میں کتاب ضوابط الاصول سر فہرست ہے، اور مشہور ہے کہ آپ نے یہ کتاب مکہ معظمہ میں 2 ماہ میں تالیف کی تھی۔ آپ نے یہ نادر نسخہ اس طرح تحریر کیا کہ اکثر صفحات کی سطروں میں اول و آخر کے حروف یکساں ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صفحے پر اگر ہر سطر کے شروع میں الف آیا ہے تو اس صفحے کی ہر سطر کے آخر میں نون یا لام تھا۔ آپ کی رحلت سن 1264 ہجری میں ایک وبائی بیماری کے نتیجے میں واقع ہوئی تو اہلیان کربلا نے ان کے جنازے کو حرم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام میں طواف کرایا۔ ہر طرف قیامت صغریٰ بپا تھی۔ نمبر 69 جناب شیخ محمد حسن صاحب الجواہر، آپ کی تاریخ ولادت سن 1200 ہجری اور وفات سن 1266 ہجری ہے۔ عالم جلیل جناب شیخ محمد حسن بن شیخ باقر نجفی کا مقام و منزلت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اپنے وقت کے فاضل ترین علماء میں سے تھے اور مسائل کو بڑی عرق ریزی سے حل کرتے تھے۔ بزرگ علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ شیخ کاشف الغطا کے شاگرد تھے۔ ابتدا میں سید جواد عاملی کی شاگردی بھی اختیار کی۔ آپ کی معروف کتاب جواہر الکلام ہے جو شرح الاسلام کی شرح ہے۔ اس کتاب کو شیعہ فقہ میں دائرۃ المعارف کا نام دیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی بھی فقیہ اپنے آپ کو جواہر سے بے نیاز نہیں سمجھتا۔ یہ کتاب کئی بار چھپ چکی ہے۔ آپ نے نجف میں قیام کے دوران حوزہ قائم کیا اور بے شمار نامور شاگرد تیار کیے، اور آپ نسلاً عرب تھے۔ آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی کہ آپ شیخ الفقہ شیخ مرتضی انصاری علی مقامہ کے استاد اور جناب بحر العلوم اور کاشف الغطا کے شاگرد تھے۔ یہ شیعہ مذہب کی سند یافتہ کتاب ہے جو کہ 20,000 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ نے مسلسل 30 سال تک محنت کر کے اس کتاب کو تالیف کیا۔ اس وقت کے حالات میں 30 سال تک عرق ریزی کرنا اور پھر مسائل کو حل کے لیے بہترین طریقے سے لکھنا، اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ واقعاً کس قدر دانائی اور محنت شاقہ کے تناظر میں یہ شاہکار کتاب عالم وجود میں آئی ہوگی۔ آپ کو بجا طور پر صاحب جواہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حکم دیا کہ نجف اشرف کے علماء کو جمع کیا جائے۔ جب صف اول کے علماء جمع ہوئے تو صاحب جواہر نے فرمایا شیخ انصاری کو بلاؤ۔ جب لوگ آپ کی تلاش میں آئے تو دیکھا کہ شیخ انصاری حرم امیر المومنین امام المتقین حضرت علی کے گوشے میں قبلہ رخ ہو کر صاحب جواہر کی صحت یابی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ جب صاحب جواہر کی خدمت میں پہنچے تو صاحب جواہر نے مرتضی انصاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ اب موت مجھ پر آسان ہے۔ اس کے بعد حاضرین کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ یہ شخص میرے بعد تمہارا مرجع ہوگا اور پھر
کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ایسا ہی ہوا۔ نمبر 70 جناب شیخ مرتضی انصاری، آپ کو عالم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت سن 1214 ہجری میں ہوئی اور 1281 ہجری میں رحلت ہوئی۔ آپ نجف اشرف میں رہنے والے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ انصاری سے جا ملتا ہے۔ آپ کو خاتم الفقہاء اور مجتہد دین کے القابات عطا ہوئے۔ آپ نے تعلیم کا آغاز حاجی ملا احمد نراقی سے کیا، پھر شریف العلماء کی شاگردی اختیار کی۔ بہت متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد تھے۔ نماز، نوافل، مراقبہ، نماز جعفر طیار اور زیارت عاشورہ وغیرہ سب پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آپ کو علم حصول کا بانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایران کے شہروں مشہد، کاشان، اصفہان اور بروجرد کا سفر بھی کیا اور پورے سفر میں مختلف اساتذہ سے علمی استفادہ بھی کیا۔ آپ نے علم اصول اور اس کے ذیل میں فقہ کو نئی مرحلے پر پہنچا دیا۔ شیخ کا لفظ سن 1281 ہجری سے آپ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ آپ نے شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام کی رحلت کے بعد امامیہ شیعت کی مرجعیت سنبھالی۔ آپ کی 2 کتابیں رسائل اور مقاصد بہت معروف ہیں، جو کہ آج بھی حوزہ علمیہ میں درس کے نصاب میں شامل ہیں۔ آپ نے سن 1281 ہجری میں نجف اشرفی میں وفات پائی اور وہیں حرم امیر المومنین حضرت علی کے صحن میں باب قبلہ کی طرف ایک کمرے میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ کے متعلق ایک ایمان افروز واقعہ صاحب الکتاب دارالسلام نے اپنے ہم عصر برادران ایمانی فاضل ربانی آقا مرزا حسن عاشقیانی سے نقل فرمایا ہے، جو جناب شیخ کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم چند طلباء حرم امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا جس نے آ کر شیخ صاحب کو سلام کیا اور ان کے ہاتھوں کو چوما، تو طلبہ نے ان کا تعارف کرایا کہ ان صاحب کا یہ نام ہے اور علم جفر و رمل کے بڑے ماہر ہیں، روشن ضمیر ہیں، دل کی بات بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر شیخ صاحب متبسم ہوئے اور بنظر امتحان فرمایا کہ اگر ایسی خبر دیتے ہو تو بتاؤ کہ اس وقت میرے دل میں کیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے دل میں سوال ہے کہ آیا میں نے حضرت صاحب الامر کی زیارت کی سعادت حاصل کی ہے؟ ہاں، 2 مرتبہ آپ نے زیارت کی سعادت حاصل کی ہے، ایک مرتبہ سرداب مقدس میں اور دوسری مرتبہ اور جگہ پر۔ یہ سنتے ہی شیخ صاحب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں سے تشریف لے گئے، اس طرح جیسے کوئی شخص دوسروں پر اپنی پوشیدہ بات کا اظہار نہ کرنا چاہتا ہو۔ نمبر 71 جناب مرزا محمد تنگا بنی، آپ کا مکمل اسم گرامی محمد بن سلمان بن محمد رفیع بن عبد المطلب بن علی تنگا بنی ہے۔ آپ کی ولادت سن 1234 ہجری یا پھر 1235 ہجری ہے۔ جیسا کہ آپ نے خود اپنی کتاب قصص العلماء کے صفحہ 86 پر لکھا ہے، آپ کے جد اعلیٰ ملا علی بھی جید علماء میں سے تھے۔ آپ کے دادا جان ملا محمد رفیع بھی علوم میں ماہر تھے۔ آپ کے والد محترم جناب مرزا سلیمان عربی زبان میں کمال رکھتے تھے۔ انہوں نے جناب ملا علی نوری کی 22 سال شاگردی کی۔ جناب ملا صدری کی کتابیں ان سے پڑھیں، اپنے وقت کے علماء اور حکماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کے والد محترم نے طب کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اپنے والد بزرگوار کے بارے میں آپ اپنی خود نوشت سوانح قصص العلماء میں صفحہ نمبر 85 پر رقم تراز ہیں۔ والد محترم اول وقت میں نماز پڑھتے اور باقاعدگی سے نوافل ادا کرتے تھے۔ روزانہ قرآن کریم کا ایک پارہ تلاوت کرتے اور ہر صبح سورہ یاسین اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتے تھے۔
سارے وظائف بڑی پابندی سے پڑھتے تھے اور قنوت نماز وغیرہ میں سورہ واقعہ پڑھتے، نماز شب کبھی ترک نہ کرتے اور ہمیشہ کتب احادیث چارہ معصومین کا مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ آپ کو آپ کے استاد محترم جناب سید ابراہیم بن سید محمد باقر موسوی نے اجازت دیا تھا۔ قصص العلماء میں آپ مزید لکھتے ہیں کہ میں جب جوان ہوا تو والد محترم دنیا سے چل بسے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی، اس کے بعد اپنے ماموں سے۔ اسی دوران میرے والد بزرگوار کی رحلت واقع ہوئی گئی۔ پھر میں عراق چلا گیا اور علم حصول اخوند ملا ظفر علی لائجانی سے جو قزون میں تھے پڑھا اور جن لوگوں کے درس میں حاضر ہوتا تھا ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: جناب حاجی ملا محمد صالح برغانی، آخوند ملا عبدالکریم ایروانی، حاجی ملا محمد جعفر استر آبادی، حجت الاسلام آقا سید محمد باقر، حاجی محمد ابراہیم کلباسی، شیخ محمد حسن صاحب الجواہر الکلام، شیخ حسن بن شیخ جعفر نجفی اور دیگر جید اپنے وقت کے معروف فقیہ اور عالم تھے۔ اس کے بعد علم نقول میں میرے اصل استاد آقا سید ابراہیم صاحب ضوابط ہیں۔ میں نے فقہ اصول اور رجال اسی دائرے فضل اور کمال سے حاصل کیا اور میرے والد نے جو کتابیں جمع کی تھیں انہی کے مطالعے میں مصروف رہا۔ کبھی بھی مال و زر کے پیچھے نہیں بھاگا، بلکہ میل ملاقات شادی غمی سب کو ترک کیا اور اپنے آپ کو صرف تدریس و تالیف اور فکری اعمال و قواعد کے لیے وقف کر دیا۔ بعد ازاں عراق کی زیارت مقدسہ کا عظیم شرف بھی حاصل ہوا۔ مجھ ناچیز نے جو معجزات و کرامات اپنی آنکھوں سے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خاندان کی دیکھی ہیں، ان میں ایک یہ کہ جس سال صدیقہ صغریٰ فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر جو معصومہ کا لقب رکھتی ہیں کہ زیارت باسعادت سے مشرف ہوا، میں ہمیشہ معین مقدار میں سونے کے سکے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک شب جو شب جمعہ تھی، میں نے خدام کو طبقہ دینے چاہی، غلطی سے 2 اشرفیہ دے دیں۔ اندھیرا بھی تھا۔ جب واپس ہوا تو دیکھا کہ میں نے اشرفیہ دے دی ہیں اور وہ تھیلی جس میں اشرفیہ تھی خالی تھی۔ صبح کو جب وہی تھیلی ملی تو اس میں اشرفی بھی تھی اور روزانہ کے خراجات کی رقم موجود تھی اور وہ اشرفیہ اس میں پڑی تھیں، جبکہ رات کو وہ خالی تھی اور کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ لگاتا تھا۔ اور یہ 2 مرتبہ ہوا کہ پہلے تھیلی خالی ہوتی تھی اور بعد میں رقم ملتی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سفر میں پیش آیا، جب میں حضرت عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی کے جوار میں قیام پذیر ہوا اور ان کا نسب 4 پشتوں کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ وہاں مجھے خالی تھیلی واپس ملی اور اس وقت میں اپنے تمام اخراجات پورے کر چکا تھا۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی 2 اور کرامات میں نے مشاہدہ کی۔ میرا بیٹا اور اہلیہ دونوں بیمار ہوئے اور یہاں تک کہ بالکل موت کے منہ میں تھے۔ بس میں نے ان صدیقہ صغرا سے فریاد کی کہ ہم دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور ہرگز یہ توقع نہیں رکھتے کہ پریشان حال اور دل ملول ہو کر واپس جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا مستجاب ہوئی اور بیوی کے صدقے میں بیٹے اور اہلیہ کو نہ صرف نئی زندگی ملی بلکہ صحت بھی بحال ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ جناب مرزا محمد تنکا بنی کی بہت بڑی تعداد میں علمی و ادبی خدمات ہیں جو کہ دین علوم کے تقریباً ہر شعبے میں ہیں۔ آپ کی خاص کتاب قصص العلماء ہے جس میں آپ نے اپنی زندگی تک کے چیدہ علماء و فضلاء کے حالات و واقعات جمع کر دیے ہیں۔ یہ بہت قابل قدر اور مستحسن کتاب ہے۔ اس کتاب سے پہلے آپ نے ایک کتاب تذکرۃ العلماء لکھی، یہ فارسی زبان میں ہے اور کراچی میں الاقصی پبلیشرز نے ترجمہ کر کے شائع کی ہے اور مذہب امامیہ کے لیے ایک بڑا کام کیا ہے۔ اس ضمن میں جناب سید انصار حسین نقوی ابن سید اشفاق حسین نقوی صاحب واقعاً شکریہ اور دعاؤں کے حقدار ہیں۔
اللہ تعالیٰ بحق کے محمد و آل محمد ان کی توفیقات اور فضل و احسان میں اضافہ فرمائے، آمین۔ نمبر 72، جناب حاج مرزا محمد حسن شیرازی۔ آپ مرزا شیرازی بزرگ کے نام سے معروف ہیں۔ ابتدائی تعلیم اصفہان میں حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے حصول کے لیے نجف اشرف چلے گئے اور صاحب جواہر سے قصب فیض کیا۔ ان کے بعد جناب شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد رہے۔ آپ جناب شیخ انصاری کے نمایاں اور صف اول کے شاگردوں میں سے تھے۔ جناب شیخ انصاری کے بعد شیعہ مرجعیت آپ کی طرف منتقل ہوئی۔ آپ 23 سال تک واحد شیعہ مرجع رہے۔ آپ وہی ہستی ہیں جنہوں نے تمباکو کی حرمت حرام ہونے کا فتویٰ دے کر استعمار کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ آپ کے ہونہار اور لائق شاگرد بے شمار ہیں، جن میں جناب اخند ملا محمد کاظم خراسانی، جناب سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، جناب سید محمد فشارکی اصفہانی، جناب مرزا محمد تقی شیرازی وغیرہ جیسی گراں قدر شخصیات نمایاں ہیں۔ موجودہ دور میں گردش زمانہ کے نتیجے میں اس وقت آپ کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، البتہ بسا اوقات آپ کی بیش قدر آراء و فقہ میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ آپ سن 1312 ہجری میں دینی، علمی، سماجی اور اصلاحی خدمات انجام دیتے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب ہمیں واپس جانا ہے۔ القرآن۔ نمبر 73، جناب علامہ مرزا حسین نوری تبریسی۔ آپ سن 1253 یا سن 1263 ہجری میں طبرستان کے علاقے نور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے عالم فقہ ملا محمد علی محلاتی، آیت اللہ سید محمد حسن شیرازی اور آیت اللہ حاج ملا علی کنی کی شاگردی اختیار کی اور بہت جلد ماں زنداران ایران کے معروف مرجع کی حیثیت سے مقبول خاص و عام ہو گئے۔ آپ نے مختلف علوم کے حصول اور معنوی کمالات کے لیے متعدد سفر کیے اور حج و زیارات بجا لائے۔ آپ کا معروف علمی کارنامہ مستدرک الوسائل ہے۔ علاوہ ازیں آپ کی کتاب نجم الثاقب بھی ایک شاہکار ہے۔ آپ نے ان گنت کتابوں کا مطالعہ کیا اور جگہ جگہ کتب خانے تعمیر کرائے جو تہران اور نجف اشرف میں آج بھی قائم ہیں۔ آپ نے علم کے حصول اور روحانی ترقی و ترویج کے مقاصد کے پیش نظر مسلسل جد و جہد کی اور کوشش کی کہ اپنی نورانی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، جبکہ آج کل کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ بقول شاعر فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس مختصر حیات میں کیا کیا کرے کوئی۔ علامہ نوری اپنے دور کے علامہ مجلس ثانی بھی کہلاتے تھے۔ آپ نے حدیث و فقہ پر بڑا قابل قدر کام کیا۔ اس کے علاوہ صحیفہ علویہ ثانی کی بہترین تدوین کی۔ آپ نے اپنی زندگی تبلیغ و تحقیق کے بامقصد کاموں میں گزاری اور علم و حکمت کی ضیاؤں کو عام کیا۔ آپ انتہائی عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھے اور عبادت و مناجات سحر کے حوالے سے معروف تھے۔ آپ کے ہونہار شاگردوں میں ہر درجہ اعلیٰ مرتبت علماء کرام کے اسماء گرامی شامل ہیں، جن میں بطور خاص شیخ عباس قمی، عارف اصل، آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی وغیرہ نمایاں ہیں۔ آپ نے سن 1320 ہجری میں نجف اشرف میں رحلت پائی۔ آپ کے جسد ثقاقی کو روضہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کے صحن میں دائنے ہاتھ پر سپرد کیا گیا، جہاں آج بھی مولا کائنات کے زائرین حاضری دیتے ہیں اور دل کی مرادیں پاتے ہیں۔ نمبر 74، جناب اخند خراسانی۔ جناب ملا محمد کاظم خراسانی سن 1255 ہجری میں مشہد مقدس میں پیدا ہوئے۔ آپ 2 سال تک شیخ انصاری کے شاگرد رہے۔
البتہ زیادہ تر مرزا شیرازی سے علم حاصل کیا۔ آپ نجف سے باہر نہ گئے اور اپنی ایک کلاس تشکیل دی جس میں 1200 تک شاگرد استفادہ کرتے تھے، جن میں سے 200 کے قریب مجتہدین ہوتے تھے۔ جناب ابو الحسن اصفہانی، محمد حسن اصفہانی، آقائے حسین برجردی اور آغا حسین قمی سب آپ کے ہونہار ترین شاگرد ہیں۔ آپ علم الاصول میں کامل دسترس رکھتے تھے اور اس کی بہترین مثال آپ کی کتاب کفایت الاصول ہے، جو بہت ہی معروف اور مقبول کتاب ہے۔ اس کے علاوہ حیات الاسلام بھی آپ کی مشہور و مقبول کتاب ہے، کتب میں سے ایک ہے۔ آپ ایک عابد و زاہد اور متقی عالم تھے، رات کو مناجات اور خوب گریا کرتے تھے۔ آپ ضرورت مندوں کی مدد، مظلوموں کی دستگیری کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ آپ کا ظاہر و باطن شفاف تھا، آپ کی روحانی و معنوی بلندی کا ادراک عقل انسانی سے باہر تھا۔ سن 1329 ہجری میں نجف اشرف میں آپ کی رحلت واقع ہوئی۔ آپ کا مقبرہ معروف فقیہ حبیب اللہ رشتی کے پہلو میں مرجع خلائق ہے۔ نمبر 75، جناب آیت اللہ العظمی سید ابو الحسن اصفہانی۔ آپ کی ولادت سن 1277 ہجری میں اصفہان میں ہوئی۔ آپ ایک زبردست فقیہ اور عالم تھے۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد آپ نے نجف اشرف کا سفر اختیار کیا اور جناب آخوند خراسانی کے علمی درس میں شامل ہو گئے۔ جناب خراسانی نے آپ کی قابلیت کو درک کر لیا اور آپ ان کے زیر سایہ اور زیر تربیت رفتہ رفتہ فقہ میں ماہر ہو گئے۔ آپ کا معروف رسالہ وسیلۃ النجات ہے، جو کہ حضرت امام خمینی کی نظر میں ایک زبردست شاہکار ہے۔ آپ مرزا نائینی، جو کہ آپ کے ہم عصر تھے، کی رحلت کے بعد مرجع بنے۔ آپ کے شاگرد وقت کے ساتھ ساتھ بڑے زبردست مجتہد بنے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ سید میلانی وغیرہ۔ سن 1365 ہجری میں شہر مولا متقیان نجف اشرفی میں آپ نے وصال فرمایا۔